جو مروت صاحب بات کریں، عادل بھی اس پہ تبصرہ فرما رہے تھے، یہ ظاہر کوئی فارورڈ بلاک کی گیم لگتی ہے، سینٹ کی انتخابات کے لیے جوڑ توڑ لگتا ہے، یا ایک مستقل گیم آپ کو دکھائی دے رہی ہے جس کا مقصد کچھ اور ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ تو نہ نون لیگ کی جانب سے کیا گیا، نہ ہی کسی اور مخالف جماعت کی جانب سے کیا گیا۔ جب شیر افضل مروت خود کریں گے، لوگوں سے ہم شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے، یہی اور یہ وہ بندے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے ود ان پی ٹی آئی، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چیئرمین پی ایس ہی ہوں گے۔ جی تو وہی تو یہاں پہ دلچسپ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے جس کے پاس 4 بندے بھی نہ ہوں وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو 400 ہیں، تو اگر وہ یہ خود کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر روایتی قسم کی سیاست ہو رہی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب بھی غیر سیاسی قسم کے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، اور انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کر دی الیکشن سے پہلے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو نون لیگ ہمیں دے رہی ہے وہ ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو اب یہ اگر 40 بندے ان کے جا چکے ہیں تو پھر باقی 40 بھی ٹوٹ جائیں گے، تو اس پہ پیچھے پھر رہ کیا جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے۔ جو پنجاب کی ان کی جماعت کے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر آ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے وغیرہ ہوئے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ حامد رضا صاحب نے کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ بات اٹھائی تھی کہ چند لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہمیں ایک طرح سے اندازہ ہو رہا ہے یا اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں پہ 40 کا فگر کوٹ نہیں ہوا، کہیں پہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کا فگر کوٹ نہیں ہوا۔ ہاں 20 تک کی بات ہوئی یا اس سے کم کی بات ہوئی کور کمیٹی کے اندر، کنفرم نہیں ہے کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ تو اب یہ کہاں سے ان کو کنفرم ہو گیا مروت صاحب کو، ٹو بی آنیسٹ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بڑے اگر آپ وہ خود کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ سینئر لیڈر ہیں۔ عطر بھائی آپ مروت صاحب کے ذرائع پہ شک کر رہے ہیں؟ نہیں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پہ بالکل شک نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ جماعت کے سینئر لیڈر ہیں اور بانی چیئرمین سے جا کے آئے روز جیل میں ملتے ہیں، تو اگر وہ سب بتا رہے ہیں کہ جی 40 بندے ٹوٹ گئے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو کم سے کم 80 بندے ٹوٹے ہوں گے، اس لیے کہ ہمیشہ جماعت اچھا یہ میں نے اس کے بنیادی طور پر سوال حبیب صاحب کے لیے میں نے اٹھایا تھا۔ عطر صاحب یہ جو حبیب صاحب نے بھی بات کی اور عادل صاحب نے بھی، یہ بڑا نازک معاملہ ہوگا کہ یہ بیلنس رکھیں، کیوں لگتا ہے ایک تاثر ہے کہ کہیں مفاہمانہ اپروچ اور کہیں مزاحمت اورینٹڈ اپروچ بھی ہے، دونوں کو بیک وقت لے کے چلنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، یہ دونوں پالیسیاں بیک وقت چل سکتی ہیں؟ دیکھیں آبویسلی انہوں نے ایک حکومت سنبھالی ہے صوبے کے اندر، تو کچھ چیزوں کا تو انہیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اس لیے کہ وہاں پہ تو وہ حکومت میں ہے۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ ہم حکومت کے خلاف مزاحمت کریں گے، سیاسی مزاحمت کریں گے اور ایجیٹیشن کریں گے اور اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھائیں گے، میرے خیال میں یہ پالیسی ساتھ چل سکتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں اور سسٹم کا حصہ بھی رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ 3 برس یہی تو کرتی رہیں، احتجاج بھی کرتی رہیں، وہ لانگ مارچ بھی لے کے آئیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر تقاریر بھی کرتے رہے، وہ حکومت کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق تھا۔ اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کیا کردار ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ان کو لانگ مارچ بھی کرنے دیے، ان کو احتجاج بھی کرنے دیے، لیکن ابھی تو عادل کہہ رہے ہیں نا کہ زیرو ٹالرنس ہے، ابھی تو عادل کا تجزیہ یہ ہے خبر یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے، ایسی اجازت نہیں ملے گی۔ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے جمہوریت بھی چلانی ہے، اپوزیشن بھی رکھنی ہے، لیکن آپ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اسی اسلام آباد میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیں گے تو پھر تو آپ سیاسی کردار کس طرح ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ عطر بھائی یہاں تو ایکس جو ایپ ہے وہاں پہ ٹویٹ کرنی، اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی وی پی این لگانی پڑتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو چلیں پھر وی پی این لگ جاتا ہے، یہاں پہ ہم جمہوریت میں اب کس طرح وی پی این لگائیں کہ یہ پتہ چلے کہ ناروے ہے، پتہ تو یہی چلے گا نا جو ادھر ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیاسی اس کا بنیادی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دی تو پھر تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن اگر سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ ہوئی تو پھر ماحول میں تلخی آئے گی۔ حبیب صاحب کیا